کھانے کے لیے جو ہے ہمیں اسمگل کر کے گندم لانی پڑتی ہے۔ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آ رہے ہیں۔ فیکٹری مالکان تو فیکٹری چلا لیں گے، لیکن جو غریب جو ہے وہ رکشے والا ہے یا سوزوکی والا ہے یا وین والا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ خودکشی کر لے پھر۔ آئین کہتا ہے آرٹیکل 158 کہ جس صوبے میں گیس بنے پہلے اس کا حق بنتا ہے، تو آئین کدھر گیا آج؟ بالکل ایکسپریس ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں احتشام خان، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بات چیت کریں گے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ روز قبل تحریک انصاف کا ایک وفد یہاں پہ آیا تھا، کیا باتیں ہوئی، کس معاملات پہ ان کے ساتھ آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سے کوئی تحریک انصاف کا وفد بالکل آیا تھا اور اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں آیا تھا۔ اس میں ان کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب بھی تھے اور پارلیمنٹرینز بھی 2-3 موجود تھے۔ اور اس سے یہ بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف اکٹھے رہے، میں ریاست کا نمائندہ، میں یہاں پر گورنر ہوں، یہاں پر میرے پاس مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آتے رہتے ہیں، ہر کسی کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے پارٹی لیڈرشپ کے کہنے پہ ہی کرے گی۔ اسی پہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے کچھ ایشوز تھے اس پہ بات چیت ہوئی، جس میں گندم کا جو شارٹ ہے اور پنجاب سے جو ہے گندم بند ہو چکی ہے۔ پھر ہماری سی این جیز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، جو سی این جی کی بندش ہے۔ ہمارے پیٹرول اور تیل مہنگے ہونے کے سبب ہمارے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، ہمارے جو اگر چاہے چنگچی والے کہیں یا سوزوکی وین والے کہیں یا ہمارے ویگنز ہیں، باقی ہیں جس کو سی این جی نہیں مل رہی ہے۔ اور ہمارا آئین جو کہتا ہے، ہم نے اتنا بڑا آئینی کتاب بنائی ہے، آئین کہتا ہے آرٹیکل 158 کہ جس صوبے میں گیس بنے پہلے اس کا حق بنتا ہے، تو آئین کدھر گیا آج ہمیں گیس کیوں نہیں مل رہی؟ اور ہمیں کھانے کے لیے جو ہے ہمیں اسمگل کر کے گندم لانی پڑتی ہے اپنے، اور وہ پہلے تو یہ اگر گندم بالکل بند ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو ٹرک 4-5 لاکھ روپے دے دے اور وہ مڈل مین سے پیسے کمائے تو آ سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمیں گندم کی پھر بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمیں اپنے پانی کا شیئر مل جائے۔ 1991 اکارڈ کے بعد کیا ہمیں پانی ملا ہے؟ ہمیں ریاست نے آج تک پانی نہیں دیا اپنا شیئر، پنجاب اور سندھ ایڈیشنل پانی پہ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے حقوق نہیں مل رہے۔ پھر آپ کہتے ہیں دہشت گرد صوبہ ہے، دہشت گردی یہاں پر ہو رہی ہے، تو جب تک ہمیں اپنے حقوق تو دیں، کم از کم ہم اپنے لوگوں کو سہولیات تو دے سکیں، ہم اپنے لوگوں کو گندم دے سکیں، پانی ہو، گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ صوبہ میں ہے، ہم تیل پیدا کرنے والا صوبہ ہے، ہمارے پاس معدنیات ہیں، ہمارے پاس ریسورسز، ہمارے پاس ٹوریزم ہے، ہمارے پاس سویلائزیشن ہے۔ میرے رابطہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہو، وزراء سے ہو کہ اب آپ صوبہ کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فیکٹری چلائیں، فیکٹری آپ چلائیں، لیکن غریب آدمی کدھر جائے گا؟ فیکٹری مالکان تو فیکٹری چلا لیں گے، لیکن جو غریب جو ہے وہ رکشے والا ہے یا سوزوکی والا ہے یا وین والا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ خودکشی کر لے پھر۔ سر، ابھی آپ نے جو سندھ حکومت کے حوالے سے بات چیت کی، اگر خیبر پختونخوا کو پنجاب سے بھی مثبت جواب نہیں ملتا گندم کی ترسیل کے حوالے سے، تو آپ نے کہا ہے کہ ایک رابطہ کار کے طور پر آپ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر پنجاب کے پاس اتنی شارٹ گندم ہے اور اتنا اگر وہ ہمیں گندم نہیں دے سکتے ہیں تو ہم سندھ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب سے گزرنا پڑتا ہے، پھر پنجاب سے پابندی لگا لے گا، اس کو سیل کر دے گا۔ اگر ہمیں راہداری بھی دے دے پنجاب تو ہم سندھ حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ سندھ حکومت ہمیں کہے گی ہم آپ کو ہمیں تھوڑی سی مہنگی گندم ملے گی لیکن ہم لے آئیں گے، وہ اسمگلنگ والی کم از کم گندم تو نہیں ہوگی، اور جو اسمگلنگ میں پیسے دے رہے ہیں اس سے کم پیسوں میں گندم ملے گی۔ اگر ہمیں پنجاب راہداری بھی دے دیتا ہے پھر بھی ہم جو ہے وہ گندم یہاں پر لا سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے بتایا کہ اگر پنجاب راہداری دیتا ہے تو سندھ سے وافر مقدار میں خیبر پختونخوا میں گندم لائی جا سکتی ہے۔ جی